اور آج یہ زمانہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو چیزیں فرض ہیں انہیں ادا کرنے پہ جھجکتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور بالخصوص آج ایک بلا اور وبا چل گئی ہے جو شیطان اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم یہ قربانی کے بجائے کچھ اور کر لو، یا کچھ اور یہ مت کرو کہ اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو وہی وبا، وہی فتنہ آج ہمارے کچھ سماجی مسلمانوں کے ذہنوں میں ہو گیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اتنا زیادہ وہ سوشل ہو چکے ہیں کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے دوری ہو چکی ہے۔ اس قربانی کو لے کر وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اچھا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ اتنا ہی پیسہ ہم جو قربان کرتے ہیں، اتنا ہی پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے، اس کی مدد کر دی جائے تو اس قربانی سے زیادہ بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا کہ کسے غریب کو کھلا دیا جائے، ایک بے زبان جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے کی فضول و جلول باتیں کی جاتی، یہ اصل میں وہ خود نہیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان بہکا رہا تھا، اس زمانے میں ان زبانوں کے ذریعے ہم لوگوں کو شیطان بہکا رہا ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور یہ چیز ہماری شریعت میں ہے۔ اب اس کے بعد اس کا اگر پازیٹیو یا اچھا میسج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے تو یہ ہماری عقلوں کی، ہمارے علم کی کمی ہے، ہماری جہالت ہے، اس کے پیچھے کی حقیقت ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو یہ ہماری کمی ہے۔ اس میں اس حکم کا، اس قربانی کا کوئی کمی یا اس میں کوئی کجی نہیں۔ آج کل یہ بہت سے لوگوں میں یہ آ گیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے جانور کو نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم علمی اپنے اسلامی تعلیم سے جڑے رہتے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا کہ سرکار دو عالم نے جو چیزیں ہمیں 1400 سال پہلے بتائی تھیں، انہی تعلیمات پہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں دوسرے لوگوں کے ذریعے ان چیزوں پہ روک ٹوک سننے کو ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے حدیثوں کے ذریعے فرمایا کہ تم پاکی کا خیال رکھو، صفائی کا خیال رکھو، اور آج ہم نے وہ صفائی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، ہم گندگی ہر جگہ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا احتیاط نہ کرنے پر ہمارے پر قانونی طور پہ جرم عائد ہوتا ہے۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات میں ہمیں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ جب تم کچھ بھی قربانی کرو یا گوشت کھاؤ تو اس کا کچھ فاضل حصہ جو خراب ہے یا جو گندہ ہے اس کو ایسے راستے پہ مت چھوڑ دو۔ یہ سرکار کی حدیثوں میں کہ راہ چلتے کو کسی کو یہ دکھے یا گندگی ہو یا بیماریاں ہو، یہ سرکار کی حدیثوں سے ہمیں تعلیم ملتی، اور وہی تعلیم ہم نے نہیں عمل کری۔ آج ہمیں اس چیز کو غلط طریقے سے سمجھنے کی یا پھر غلط طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے یہ خامی ہے۔ ارے یہ خامی تو سرکار نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ تم جب گوشت کھاؤ یا کچھ اچھی غذا کھاؤ تو اس کو اگر اپنے پڑوسی کو نہیں دے سکتے یا اس کو آس پڑوس میں تقسیم نہیں کر سکتے تو اس کا جو باقی کا حصہ ہے وہ بھی راستے میں مت پھینکو کہ کسی کی نگاہ پڑے گی، کہ اس کا دل دکھے گا کہ یہ نعمت اس کو میسر نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے قربانی بھی ہمیں صاف ستھرائی کے ساتھ کرنی چاہیے، صفائی کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ ان جگہوں پہ کہیں پہ بھی کیا گندگی ڈال دی، کہیں پہ جانور کی کھال ڈال دی، تو ان چیزوں کے لیے اسلام نے بھی ہمیں منع کیا ہے، اور ہمارے اس موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں بھی ہمیں ان گندگیوں سے احتیاط کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اور قربانی کے خاص طور سے جانور جو تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، جو مفسرین نے کیے ہیں، ان میں خاص طور سے دمبا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کی قربانی دینی چاہی تو وہ دمبا ہی تھا، جو قربانی آئی وہ دمبے کی شکل میں آئی۔ اور اس کے علاوہ بکرا جو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، کچھ جگہ کثرت سے پرمیشن کے ساتھ بھینس بھی کی جاتی ہے، وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور جو اونٹ کے بھی ہمارے کو ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ تمام چیزیں ایک اصول، ایک قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے یہاں پر کوئی جانور صحیح ہے، درست ہے، پرمیٹڈ ہے تو اسے کرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جو دوسرے ملک میں ان کو کاٹنا یا ان کو استعمال کرنا نہیں الاؤ ہے، تو اس ملک میں ہمیں وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس ملک میں ہمیں اس ملک کے قانون کا بھی خیال رکھنے کا شریعت ہمیں پیغام دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو جانور کی تقسیم ہو، اس کے جانور کے حصہ قربانی کے جو ہوں، اس میں 3-4 مسائل ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں کہ سب سے پہلا کہ جانور کی جب قربانی دی جائے تو اس میں 3 حصے کیے جائیں۔ پہلا حصہ اپنے دوست عزیز و اقربا کو، دوسرا حصہ غریب کو، تیسرا حصہ خود رکھے۔ اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تینوں حصے بھی رکھ سکتا ہے اور تینوں حصے تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ اس کی اپنی
سخاوت اس کی اپنی دلی ہے، دل کی بات ہے کہ وہ خود سارا رکھ لے یا خود سارا تقسیم کر دے۔ دوسرا مسئلہ کہ جب ہمارے یہاں تمام لوگ ان ایاموں میں مالدار ہیں، جو انہی پر قربانی ہے، یا جن کے پاس پیسہ ہے، جتنی حد پر زکوٰۃ آ جاتی ہے اس حد پر قربانی بھی آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ سال گزرے اتنے مال پر 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، اتنے مال پر پورا سال گزرے اور یہ آپ کے پاس ہو، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن قربانی کے مسئلے میں یہ چیز نہیں کہ ہمارے یہاں آج کل ایک اور جہالت عام ہو چکی ہے کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دی اور سمجھ رہے ہیں کہ کافی نہیں۔ اس وقت ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں کمانے والے، جن کے پاس وہ ملکیت ہے، اگر گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے پاس اگر اپنا اپنا سونا، اپنا اپنا چاندی ہے، تو 10 کے 10 پر قربانی ہے۔ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی نہ کافی ہے۔ ان چیزوں میں اسی طریقے سے کچھ بنیادی مسائلوں میں ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مال، یہ قربانی ہم اپنے نام و نمود کے لیے یا دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، ہم رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ پورے گھر میں جب اللہ تعالیٰ نے ہم تمام افراد کو یہ رزق دیا ہے، یہ مال دیا ہے، تو اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں پر یہ قربانی واجب و ضروری ہے۔ ایام نہر میں کہ جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہے، ان ایام میں سے کسی بھی ایک دن، کسی بھی وقت، اگر 12 تاریخ کی دوپہر میں بھی ہے، کسی بھی وقت، ان تینوں دنوں میں سے جو وقت ہیں قربانی کے، اگر آپ کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے تو وہ آپ کے اوپر یہ قربانی واجب و ضروری ہے۔ اس قربانی کو کرنے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ قربانی کے بنیادی مسائل جو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور کچھ باتیں جو ہمیں قربانی کو لے کر ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو قربانی 2 طریقے کے جانوروں پہ کی جاتی ہے، ایک چھوٹا جانور اور ایک بڑا جانور۔ جو چھوٹا جانور ہوگا، جیسے بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا، تو یہ چھوٹے جانور ہیں۔ ان میں ایک انسان کی طرف سے یہ ایک ہی جانور پیش کیے جا سکتے ہیں قربانی میں۔ لیکن جو کہ بڑا جانور ہے، بھینس ہوا، اونٹ ہوا، اور حلال جانور، کہ جن طریقوں سے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے اندر 4 نہیں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، کہ ایک جانور میں 7 حصے ہیں، 7 الگ الگ لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب 7 لوگ کون ہوں گے، اس میں کوئی قید نہیں کہ وہ ایک ہی گھر کے ہوں یا الگ الگ ہوں، رشتہ دار ہوں۔ الگ الگ لوگ بھی ایک جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب قربانی کا جانور خریدا جائے تو خاص طور سے اس میں دھیان دیا جائے، چھوٹا بڑا جو بھی جانور ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس کی سینگ ایسی ٹوٹی نہ ہو، کھر نہ ٹوٹے ہوں، یا ایسا کچھ داغ یا کوئی بیماری یا دکھنے میں جو چیز عیب ہو، جو ہم جسے عیب سمجھ رہے ہیں اسے شریعت تو عیب سمجھے گی ہی سمجھے گی، کیونکہ ظاہر کا ہی حکم شریعت میں لگتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز خوبصورت نہیں دکھ رہی ہے اور ہم تحفہ نہیں دے سکتے اس چیز کا، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو، اپنے عزیز کو، اقربا کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم اپنے تحفے کے اندر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی اسکریچ نہیں ہے، اس میں کچھ ڈینٹ نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھ کر ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں۔ تو رب کے حضور جب ہم قربانی پیش کر رہے ہیں، رب کے حضور جب ہم یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں قربانی کا، تو ہمیں اسی طریقے سے خوبصورت سے خوبصورت جانور دیکھنا چاہیے اور اسی چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جب ہم آپس میں عیب والی چیزیں نہیں دے سکتے ہیں تو رب کے حضور عیب والی چیزیں ہم کیوں کر دیں۔ چھوٹا جانور جو بکرا یا بھیڑ ہے، اس میں ایک ہی آدمی حصہ لے گا، اور جو بڑا جانور ہے جیسے بھینس ہے، اونٹ ہے، اور جو حلال جانور ہے، اس میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کے لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا طریقہ، قربانی کی دعا، کہ جب جانور کو گرایا جائے، لٹایا جائے، تو اس کا منہ قبلہ رخ ہو اور یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے چھری جانور کے گلے پر پھیر دے۔ ذبح ہو جائے تو اس میں دعا کرے، اللہم تقبل من، جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہے یا گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہے تو من کرے، اور گھر والے جو بھی ہے اس کا نام لے، اور اس کے بعد کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اور اگر خود کر رہا ہے تو پڑھے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں خیال رکھیں کہ آج کل کچھ لوگ اس کو ایک کھیل بنائے ہوئے ہیں، تماشا بنائے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، دنیا میں اشتہار کے لیے نہیں۔ اس کی ویڈیوز بنانا، اس کو شیئر کرنا، یہ آپ اپنی یادگار کے لیے رکھنا چاہیں رکھیں، اس کو ایک تماشے کی طریقے سے اس کو نہ رکھیں۔ یہ ایک تقوی کی، ایک عبادت کی، ایک پرہیزگاری کی ایک مثال ہے، اس کا یہ عمل ہے، تو اس کو تماشے میں، نفس کے غلبے میں نہ لائیں کہ جانوروں کو تماشے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، مقابلے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایک مسئلہ یا ایک بات آج کل دیکھنے میں کچھ آ رہی ہے، جو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جانور کے خون سے کھیلا نہ جائے، کہ آج کل کئی جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی کے بعد اس کے خون میں ہاتھ لگائے اور مکان میں لگا دیا۔ خون بہرحال ناپاک ہے، تو اس چیز کو در و دیواروں پہ لپیٹنا، لیپنا، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں۔ اس سے احتیاط کی جائے، اور مولا تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیں، اور اس میں ہوئی کمیوں کو ہم سے دور فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے صحیح میسج کی، صحیح پیغام کی جو قربانی ہے وہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔